سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کے میزان عمل کے دونوں پلے برابر ہو جائیں گے تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس بندے سے کہ تم نہ جنت والوں میں ہو نہ جہنم والے میں ہو۔ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا ابھی تک جنتی یا جہنمی ہونے کا، چونکہ اعمال اور گناہ دونوں برابر تھے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان عمل کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیتا ہے، تو وہ پلڑا نیکیوں کے پلے سے بھاری پڑ جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا، جو اب تک فیصلہ نہیں ہو پایا تھا؟ تو کہا اس کاغذ کے ٹکڑے پر لفظ اف لکھا تھا، جو قرآن میں ماں باپ کے بارے میں نہ کہا نا، انہیں اف بھی نہ کہنا، مارنا پیٹنا جھڑکنا گالی گلوچ شب و شتم تو دور کی بات ہے، قرآن میں جو رب نے کہا ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، تو کہا اس کاغذ کے ٹکڑے پر لفظ اف لکھا تھا، فرشتے نے لا کر کے میزان عمل کے ایک پلے میں رکھ دیا تو وہ پلڑا نیکیوں کے پلے سے بھاری پڑ جاتا ہے۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ یہ انسان جہنم کی طرف جاتے ہوئے کہتا رکو اور مجھے دوبارہ میرے رب کے پاس لے کر کے چلو۔ فرشتے اس کے کہنے پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس رب کے حضور لے کر کے اس بندے کو حاضر ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اس بندے سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے یہ بتا تو دوبارہ کیوں میرے پاس آنے کا مطالبہ کر رہا تھا؟ تو وہ بندہ وہ انسان عرض کرتا ہے رب کے حضور، اے پاک پروردگار، اے بے نیاز خالق و مالک، تو دیکھ رہا ہے کہ میں جنت سے جہنم میں جا رہا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں اور مجھے جہنم میں جانے سے کوئی راہ فرار بھی نہیں، بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، گناہ اتنے ہو گئے اب لیکن مجھے تو راہ فرار ہے نہیں، جہنم میں جانے جانا ہے۔ میں نے ماں باپ کی نافرمانیاں جو کی ہیں، میرے گناہ جو اتنے ہو گئے ہیں، لیکن میری طرح میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، تو مالک ایسا کر تم میرے گناہوں کا عذاب اور بڑھا دے اور میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت مسکرائے گی، رب تبارک و تعالیٰ جو اس کی شان ہے مسکرائے گا اور اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تو نے دنیا میں تو ماں باپ کی نافرمانیاں کی اور اب آخرت میں اس کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، تو جا پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں آج کا نوجوان کہ کچھ بھی کر لے دنیا میں، آخرت میں ایسا ہوگا تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ماں باپ بھی تیرے ساتھ ساتھ گناہ گار ہوں اور انہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے، ہو سکتا وہ پہلے سے نیکوکار ہوں اور ان کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو چکا ہو اور آخرت میں یہ معاملہ بنے ہی نہیں۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے کوشش کریں، ان کی ہر جائز مراد کو پورا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہاں کچھ حالات ایسے آج بھی معاشرے میں گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی خدمت چاہ کر بھی نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، ایک چاہتا ہے لیکن دوسرے جو 2 شریک ہیں نا، وہ ایسے تان و تشنی کا شکار اس کو بناتے ہیں کہ ماں باپ سے اس کو کوئی لالچ ہے، اس لیے ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو آج کل عورتوں کی کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ انسان بیٹا تو چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر لے، لیکن یہ عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا بغض اور کڑھن رکھتی ہیں کہ اس کو ماں باپ کے قریب تک نہیں جانے دیتی ہیں۔ اس لیے آپ ان تمام معاشرے میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات سے گزر رہے ہیں، تو آپ ان تمام باتوں کو پشے پشت ڈال کر پھر بھی کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔